السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسلامیات سلسلہ نمبر 6 جماعت ششم کے لیے کل ہم نے نجاست کا عنوان مکمل کیا تھا۔ اس عنوان کے تحت عملی کتاب میں آپ کو کام دیا گیا تھا جو آپ نے عملی کتاب میں لکھنا بھی تھا اور یاد بھی کرنا تھا۔ امید ہے آپ نے اچھے انداز میں کام کر لیا ہوگا۔ ایک مرتبہ یہ کام آپ کو عملی کتاب میں لکھا گیا دکھایا جائے گا تاکہ آپ اپنی کام کے اندر اصلاح لے سکیں۔ یہ کام تھا آپ کا جو آپ نے کل کرنا تھا۔ ایک تو سوال نمبر 4 کپڑے سے مراد پورا کپڑا ہے یا کچھ اور مراد ہوتا ہے، وہ کیا ہے، اس کا جواب۔ پھر اگلا سوال تھا نجاست پاک کرنے کا طریقہ بیان کیجیے۔ یہ کام آپ نے دیکھ لیا ہے۔ ابھی ہم آج کا عنوان شروع کرتے ہیں، اور جو آج ہمارے بنیادی پوائنٹس ہیں، نکات ہیں، سب سے پہلے آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور ان کو سمجھایا جائے گا۔ اس کے بعد ریڈنگ ہوگی اور عملی کتاب کا کام آپ کو سمجھایا جائے گا۔ آج کے سبق کے بنیادی نکات یہ ہیں۔ نمبر 1، استنجے کا مطلب۔ استنجا کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے یا اس کا مطلب کیا ہے۔ عزیز طلباء، یہ آپ سمجھیں، پیشاب پخانہ کرنے کے بعد جو ناپاکی بدن پر لگی رہ جائے اس کے صاف کرنے کو استنجا کہتے ہیں۔ پیشاب پخانہ کرنے کے بعد جو ناپاکی بدن پر لگی رہ جائے اس کے صاف کرنے کو استنجا کہتے ہیں۔ نمبر 2، استنجے کا مقصد کیا ہے۔ مقصود اس کا ناپاکی سے بالکل صفائی حاصل کرنا اور بدبو کو ختم کرنا، یہ ہے استنجے کا مقصود۔ نمبر 3، بیت الخلاء میں جانے اور نکلنے کی دعا۔ امید ہے یہ دونوں دعائیں آپ کو پہلے بھی آتی ہوں گی۔ آپ اس سبق کے اندر مزید ان دعاؤں کو عربی کے اندر پڑھیں گے بھی اور اس کا ترجمہ بھی آپ یاد کریں گے۔ نمبر 3، جن چیزوں کی طرف رخ کرنا منع ہے۔ پیشاب پاخانہ کرتے وقت جن چیزوں کی طرف رخ کرنا منع ہے یہ بیت الخلاء کے آداب میں شامل ہے۔ قبلہ کی طرف رخ کرنا یا پیٹھ کرنا، اسی طرح سورج یا چاند کی طرف رخ کرنا، جس طرف سے ہوا چل رہی ہو تو ہوا کے رخ کی طرف منہ کر کے پیشاب کرنا، تو اس کی ممانعت ہے، کیوں؟ اس سے کہ پیشاب کے چھینٹے وغیرہ وہ اپنے بدن پر پڑنے کا خطرہ ہے۔ اسی طرح قضاء حاجت کے دوران چند باتوں کی ممانعت ہے، جن میں شرمگاہ کو دیکھنا یا بغیر ضرورت کے شرمگاہ کو ہاتھ لگانا اور باتیں وغیرہ کرنا، ان چیزوں کی ممانعت ہے۔ اب ہم سبق کی کتاب میں سے بلند خوانی کرتے ہیں اور پھر عملی کتاب میں آپ کو کام سمجھایا جائے گا۔ استنجا پاخانہ پیشاب کے بعد جو ناپاکی بدن پر لگی رہ جائے اس کے صاف کرنے کو استنجا کہتے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز کی تعلیم دی ہے، یہاں تک کہ استنجا کے طریقے بھی بتا دیے۔ استنجے کا مقصود یہ ہے کہ ناپاکی بھی بالکل صاف ہو جائے اور بدبو بھی باقی نہ رہے، اسی لیے ناپاکی کو اچھی طرح پانی سے دھو لیا جائے، اسی طرح صفائی بھی خوب ہو جائے گی اور بدبو بھی باقی نہیں رہے گی۔ جب تک اس طرح صفائی نہ کر لی جائے اور بات کا اطمینان نہ ہو جائے کہ پیشاب کا کوئی قطرہ نہیں آ رہا، وضو شروع نہیں کرنا چاہیے۔
بیت الخلاء کے آداب۔ جب بیت الخلاء میں جانے لگیں تو یہ دعا پڑھیں: اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں خبیث جنوں سے، مرد ہوں یا عورت۔ جب بیت الخلاء میں داخل ہونے لگیں تو پہلے بایاں پاؤں آگے بڑھائیں، کھڑے کھڑے سطر نہ کھولیں بلکہ بیٹھنے کے قریب ہوں تب کھولیں۔ اس کا خیال رکھیں کہ نہ قبلہ کی طرف منہ ہو نہ پیٹھ ہو۔ یہ بھی خیال رہے کہ سیدھے سورج یا چاند کی طرف منہ نہ ہو، اور اگر ہوا چل رہی ہو تو ہوا کی طرف بھی منہ نہ ہو، ورنہ پیشاب کی چھینٹیں بدن پر آئیں گی۔ پاخانہ، پیشاب اور شرمگاہ کو دیکھنا، بلا ضرورت شرمگاہ کو چھونا اور اس حالت میں باتیں کرنا بھی بے ادبی ہے۔ جب ضرورت سے فارغ ہو جائیں تو باہر نکلنے کے لیے دایاں پاؤں بڑھائیں، پھر بایاں، اور جب باہر نکل آئیں تو یہ دعا پڑھیں: غفرانک الحمد للہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ ترجمہ: اے اللہ، میں آپ کی مغفرت کا طلبگار ہوں، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھ سے ناپاکی دور کر دی اور مجھے آرام پہنچایا۔ بیت الخلاء کے اندر پہنچ کر کوئی دعا مت پڑھیے، وہاں اللہ کا نام لینا بے ادبی ہے۔ راستہ میں، سوراخ میں، سایہ دار درخت اور پھلدار درخت کے نیچے، پانی کی نہر یا نالی میں بھی پاخانہ پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بھی منع ہے۔ اسلام میں اس کو بدتمیزی اور گنوار پن یعنی جاہلانہ پن قرار دیا گیا ہے۔ عزیز طلباء، اب عملی کتاب کے اندر کام سمجھیں۔ عزیز طلباء، عملی کتاب میں سوال نمبر 1، استنجے کا کیا مطلب ہے، مطلب بتائیے، استنجے کا مقصد کیا ہے، اور بیت الخلاء میں جانے اور نکلنے کی دعا بتلائیے۔ ان 3 سوالوں کے جواب آپ کتاب میں دیکھیں کہ پہلے سوال کا جواب پہلی لائن کے اندر ہے، یہ نشان لگا ہوا ہے۔ دوسرے سوال کا جواب آپ دوسرے پیراگراف کی بالکل پہلی لائن کے اندر دیکھیں، یہ نشان لگا ہوا ہے۔ اور تیسرے سوال کے جواب میں جو آپ نے دعائیں بتلانی ہیں، پہلی دعا یہ ہے، یہ نمبر 3 ساتھ میں نشان لگا ہوا ہے، اور دوسری دعا آپ دیکھیں، دوسری دعا یہ ہے۔ یہ آپ نے سوال نمبر 3 کے جواب میں یہ لکھنا ہے۔ سوال نمبر 4، حاجت کے وقت کن چیزوں کی طرف رخ کرنا منع ہے، تو اس کا جواب یہ ہے، نمبر 4 یہاں پہ لگا ہوا ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک۔ اس کے بعد سوال نمبر کہ یہ دعائیں کب پڑھنی چاہیے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں، بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے اور نکلنے کے بعد۔ یہ اس کا جواب ہوگا سوال نمبر 6 اور 7۔ سوال نمبر 6 اور 7 اس کا جواب، سوال نمبر 6 کا جواب جو ہے وہ آپ کتاب کے اندر دیکھیں، یہ لگا ہوا نشان پاخانہ پیشاب یہاں تک، اور اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ یہاں پر ہے کہ راستہ میں، سوراخ میں، سایہ دار درخت اور پھلدار درخت کے نیچے، پانی کی نہر، نالی میں پیشاب پخانہ کرنا منع ہے۔ اور سوال نمبر 7 جو ہے اس کا جواب بھی یہاں نشان لگا ہوا ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ عزیز طلباء، یہ آپ نے کام اس انداز میں کرنے ہیں، انشاءاللہ تعالی یہ آپ کا کام ساتھ ساتھ چیک بھی ہوگا، یہ سوال جواب آپ نے لکھنے بھی ہے اور یاد بھی کرنے ہیں۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔